علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ہداة الدین القویم اجمعین وعلینا معهم یا رحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العلی العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ آپ تمام حضرات نذرانہ درود و سلام بارگاہ سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ٹھنڈک میں بیٹھے بیٹھے اب مجھے ٹھنڈک نے اتنا خوش کر دیا کہ اب میں دو جملے پر اس سردی کے موسم کی داد دینے کے لیے کھانستا ہوں۔ بہرحال اب تھوڑی سی بات میں بھی عرض کر لوں۔ علماء کا اس زمانے میں جتنا ہجوم ہے، میں نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک اتنا ہجوم علماء کا نہیں دیکھا، مگر علماء میں جتنی آزادی طبع اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، کبھی اس کا تصور بھی مجھے نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی عالم اس زمانے میں نماز قضا کر دیتا تھا تو لوگ کہا کرتے عالم ہو کر کے تم ایسا کرتے ہو۔ اس وقت مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا تھا تو ہندو کہا کرتے تھے تم مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہو۔ یہ زمانہ تھا، اور اب زمانہ وہ ہوا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب جھوٹ بولنا اور اپنے جھوٹ سے لوگوں کو بے وقوف بنانا، یہ لوگ ہنرمندی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے۔ رب قدیر جس کی بارگاہ سے علم کا خزانہ تقسیم ہوتا ہے، وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی خشیت اور خوف صرف علماء کے دل میں ہے، اور کسی کے دل میں ویسی خشیت نہیں۔ تو اب
اللہ کے اس فرمان کے مطابق علماء کو تلاش کیا جائے تو بہت تھوڑے لوگ ملیں گے، جتنے ہم لوگوں کے بچپن میں ملتے تھے اس سے بھی کم ملیں گے۔ یہ ہے کہ آج عالم کی سرٹیفکیٹ ہولڈر جتنے ہیں اتنی تعداد تو کروڑوں تک پہنچ رہی ہے، اور ہم لوگوں کے بچپن میں خال خال علماء نظر آتے تھے تو ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اتنی تعداد میں بھی سچے علماء کا ملنا مشکل ہو گیا ہے، اتنی کیا ان کا پاسنگ بھی نہیں ملتا۔ تو عالم کے لیے یہ ضروری ہے۔ الحمدللہ میں جس استاد کا شاگرد ہوں ان کے دل میں اللہ کی خشیت کتنی تھی۔ سوچو، ایک روز میں اصل میں اپنے دور طالب علم میں پڑھنے میں اتنا وقت خرچ کرتا تھا کہ مجھے سونے کا وقت بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ مطالعہ، اور پھر جس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں اس سے متعلق جتنی کتاب بھی کسی طرح مہیا ہو جاتی تو ان کتابوں کا بھی باقاعدہ مطالعہ کرتا۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، تو اس طرح مجھے کم وقت ملتا تھا۔ ایک روز مغرب پڑھتے ہی میں نے کھانا کھایا اور آ کر کتاب دیکھنے لگا، اور اسی درمیان مجھے نیند آ گئی اور میں چارپائی پہ پڑا سو رہا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر حضور حافظ ملت تشریف لائے اور میرا کان پکڑ کر کھینچا، نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا جی نہیں، میں نہیں پڑھ سکا، نیند آ گئی تھی، قیامت آنے والی ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ اتنا کہا واپس چلے گئے۔ اب ذرا اس کے بعد سے مجھے اتنا گہرا میرے اوپر اثر پڑا کہ میں اب جب نماز کا مسئلہ آتا ہے تو ضرور یہی خیال آتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، یعنی قیامت میں آدمیوں کی نیکیوں میں سب سے پہلے نمازی کے بارے میں پرسش ہوگی۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ یہ ہے، تو یہ حضور حافظ ملت کا طریقہ تعلیم و تربیت تھا۔ آج مدرس کا کام تو یہ ہے کہ ہم نے پڑھا لیا بس ہو گیا، مگر حافظ ملت کی شان ایسی بلند تھی کہ ایک روز آپ مدرسے میں پہنچے، سامنے ایک طالب علم کا پائنچا ٹخنے سے نیچے نظر آ گیا۔ فرمایا ادھر آؤ، تم یہ کیسا پائجامہ سلواتے ہو کہ تمہارا ٹخنا بھی چھپ گیا؟ اب تو تمہیں موزے بھی پہننے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ اس طرح سے فرمایا۔ وہ عرض کرتا ہے حضور دردی نے لمبا کر دیا، تو اسی دردی سے اس کی لمبائی کم کرا سکتے تھے، یہ کیوں نہیں کیا؟ بس اس زیادہ کی اب کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے کام میں چلے گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کم بولتے تھے مگر دل سے بولتے تھے، اور اس کا اثر دل پر پڑتا تھا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
یہ شان حافظ ملت کی تھی۔ ایک مرتبہ میرا پاؤں جوتا پہنتے وقت، حالانکہ ہمیشہ بچپن سے میری والدہ نے یہ عادت ڈالی کہ جوتا پہنو دائیں پاؤں سے اور اتارو بائیں پاؤں سے، یہ عادت ڈال دی۔ مگر اتفاق کی بات کہ حضور سرکار حافظ ملت ہمارے گھر آئے، تشریف لائے۔ میں ان کے لیے چائے پانی کے ناشتے میں لگا تھا، اور اس وقت جوتا پہننے کے لیے میں آگے بڑھا، میرا بایاں پاؤں جوتے میں پہلے گھس گیا، تو اس وقت کچھ نہ بولے۔ گھر میں سے میں جب واپس آیا، آپ کے لیے چائے لے کر فرماتے ہیں کہ اب تو لوگوں کو جوتا بھی پہننے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، ان کو کچھ بھی سنتوں کے آداب نہیں معلوم ہے۔ بس اتنا کہہ دیا، میں سمجھ گیا کہ حضرت نے میری تعلیم کا انتظام کر دیا ہے۔ بس یہ نہیں کہا کہ تم نے کیا کیا، کیوں ایسے پہنا، بلکہ یہ کہا اب تو لوگوں کو جوتا بھی پہننے کا ڈھنگ نہیں معلوم۔ تو یہ ان کی تعلیم و تربیت کا طریقہ تھا۔ الحمدللہ ہم پڑھتے تھے، اور پھر پڑھتے حافظ ملت کی نگاہ کرم کا یہ اثر ہوا کہ پورے اشرفیہ میں میری ایک حیثیت تھی، بلکہ اخیر دور میں نے یہ دیکھا کہ درس دیتے ہوئے کسی مدرس کے، کامیاب مدرس کی درسگاہ میں جاتا تو وہ اپنا درس روک دیتے تھے، اور نہیں بولتے تھے، سوائے ایک حضرت مولانا حافظ عبدالرؤوف صاحب علی رحمہ کے، کہ ان کے علم کی بہار تو ہمیشہ برستی رہتی تھی، وہ ان کی ایک الگ شان تھی۔ تو میرے پاس حضور حافظ ملت کا ایک مکتوب گرامی ملا، جمعے کے غسل کی تیاری کر رہا تھا، پوسٹ مین نے یہ کھٹکایا تو گئے تو وہ خط ملا، پوسٹ کارڈ تھا۔ اگر یہ خط آپ کو جمعرات کو مل جائے تو میں بلرام پور جا رہا ہوں، اندارا اسٹیشن پر آپ مجھ سے ملاقات کر لیجیے گا، اور اگر اس وقت تک نہ ملے تو سنیچر کے دن آپ آ کر مجھ سے مبارک پور میں مل لیجیے گا۔ تو جمعے کو روز ملا، تو جمعرات کو میں کیسے جاتا؟ تو سنیچر کے دن صبح سویرے میں پہنچا، آپ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، میں درس تک طلباء کے پیچھے بیٹھا رہا، درس ختم ہوا تو میں نے بڑھ کر دستبوسی کی، تو فرماتے ہیں بیٹھ جائیے، بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کے لیے میں نے آپ کو بلایا۔ تو اب میں تو زمین میں کئی پرسہ نیچے گڑ گیا کہ یا اللہ، یہ آج حضرت میری حجامتی بنا دیں گے، کیا معاملہ ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک
ڈیسک میں سے ایک خط نکالا اور نکال کے میری طرف بڑھایا، پہلے اس کو پڑھ لیجیے۔ پڑھ لیا۔ اس میں ایک شیخ الحدیث کا مطالبہ تھا، تو میں نے پڑھ لیا، پڑھ کے پھر لفافے میں رکھا، اور بہت موٹی تنخواہ، اس وقت کسی عالم کی تنخواہ اتنی نہیں ملتی تھی، اتنی تنخواہ اس میں لکھی ہوئی تھی، کھانے پینے اور رہنے کے انتظام کا بھی ذکر تھا۔ تو میں پڑھ کے لفافے میں رکھا، آگے بڑھا دیا۔ چپ چاپ 1-2 منٹ کا وقت گزرا۔ فرماتے ہیں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا حضور، علوم و فنون کی جس کتاب کے پڑھانے کا آپ حکم دیں میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر حدیث شریف پڑھانے کی میرے اندر ہمت نہیں، اس لیے کہ اگر اس میں ایک ادنا سی غلطی ہو گئی تو میری آخرت کا کباڑہ ہو جائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ بھی حضور حافظ ملت کا طریقہ تربیت ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کا جذبہ پیدا ہوا، ورنہ آج کل کے مولوی مولانا کا حال یہ ہے کہ ان کو کہا جائے کہ شیخ الحدیث کی پوسٹ دی جائے، الحمدللہ الحمدللہ کر کے لپکیں گے۔ مگر میں نے کہا حضور، ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی تو میری آخرت تباہ ہو جائے گی، اس لیے مجھے اس منصب سے معاف رکھیں۔ پڑھانے کے زمانے میں آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہیں بخاری پڑھانی ہے، اس نیت سے پڑھو۔ سبحان اللہ، کیسے آپ نے یہ تصور کر لیا تھا؟ یہ علم لدنی بزرگوں کو ہوتا ہے۔ تو اب میں نے جب معذرت کی تو ایک لفظ میں آپ نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر انتخاب آپ کی طرف اٹھی، ہم سے بہت بڑی بے وقوفی ہوئی ہے۔ اس کا جواب کون دے؟ یعنی آپ کو منتخب کیا اس کام کے لیے، ہم نے بے وقوفی کی۔ اب تو بالکل میں زمین میں دھس گیا کہ اب میں کیا اس کا جواب دوں۔ چپ گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے نائب حضور علامہ مولانا حافظ عبد الرؤوف صاحب علیہ الرحمہ کے لیے ایک طالب علم کو بلا کے کہا ان کو بھیجو، وہ تشریف لائے۔ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، دستبوسی کی اور وہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر مجھ سے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ وہ ہم طالب علموں سے اگر آپ کر کے بات کریں تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ناراض ہیں، اور تو کر کے بات کریں تو ہم سمجھتے تھے کہ بہت خوش ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ وہ آئے تو حضور حافظ ملت نے فرمایا، میں نے ان کے سامنے اس جگہ کی پیشکش کی، یہ معذرت کر رہے ہیں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تواضع ہے۔ یہ فرمایا حضور، یہ اچھے پڑھانے والوں سے اچھے طور پر حدیث پڑھا سکتا ہے۔ پھر
میری طرف متوجہ ہوئے، کیوں نہیں؟ اور ڈانٹ کے بولے، کیوں نہیں تیار ہوتا؟ کیوں نہیں تیار ہوتا؟ اب خوب انہوں نے وہی حضرت کے سامنے ہی مجھے ڈانٹنا شروع کیا، ڈانٹتے رہے، میں چپ بیٹھا رہا۔ پھر کہتے ہیں بولتا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں تیار ہوتا؟ میں نے کہا میں تیار ہو جاؤں گا، مگر ایک شرط ہے۔ کیسی شرط ورت؟ کیا ہے شرط؟ میں نے کہا یہ حضرت اگر تعاون کا ذمہ لے لیں تو میں پڑھانے کو تیار ہوں۔ تو حضرت برجستہ بتاتے ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا تب مجھے کوئی عذر نہیں۔ اب آپ تو سمجھتے ہوں گے، اور مجھے بنگال جانا تھا، کہاں بنگال کہاں مبارک پور، کہتے تعاون کرتا۔ اس زمانے میں موبائل بھی تو نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 25ویں سال کی عمر میں تھا، اور آج 90 سال کی عمر ہو رہی ہے، سمجھ رہے؟ تو اس وقت کی بات ہے، تو کیسے ان سے تعاون لیا جاتا اور کیا میں نے مراد لیا تھا وہ میں خود جانتا ہوں۔ اس لیے پڑھاتے پڑھاتے اگر کہیں گاڑی پھنستی، آنکھ بند کرتا، حافظ ملت کا کی صورت فوراً سامنے آ جاتا، اور 1 منٹ کیا 30 سیکنڈ نہیں گزرتے تھے، پورا جواب حاصل۔ احسان حضور حافظ ملت، یہ تعاون میں نے مانگا تھا اور میرے شیخ نے وہی تعاون مجھ کو عطا کیا۔ آج تک یہ معمول ہے کہ جب گاڑی پھنستی ہے تو ان کا تصور کرتے ہی سارا جواب مستحب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دنیا سے وہ چلے گئے، لمبی مدت ہوئی، وہ سرکار مفتی اعظم سے پہلے گئے، مگر آج تک ان کا یہ فیضان جاری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حافظ ملت کی وہ شان ہے۔ الحمدللہ حافظ ملت اتنے اونچے مرتبے کے بعد بھی ان کی شان یہ تھی کہ دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف میں آپ دستار بندی کے اجلاس میں بلائے گئے، طلبہ آپ کو وضو کرا رہے تھے، وضو کر کے آپ فارغ ہوئے، امامہ باندھا، تھوڑا سا اتنا حصہ ٹوپی کا نظر آ رہا تھا۔ ایک طالب علم نے بڑھ کر ہاتھ لگایا، کیا ہے حضور؟ ٹوپی نظر آ رہی ہے، نماز مکروہ ہوگی۔ کیا کہا؟ 10 سال میں نے صدر الشریعہ کی بارگاہ میں بیکار نہیں گزارے، تم کہتے ہو مکروہ ہوگی؟ 10 سال میں نے صدر الشریعہ کی بارگاہ میں باقاعدہ گزارے۔ اب ذرا سوچو کہ یہ، اب پھر جب کتاب اٹھا کر دیکھی گئی تو اس میں یہ ملا کہ تحقیق یہی ہے کہ ٹوپی پہننے کے بعد امامہ کا احتجاج نہیں ہوتا۔ فتاوی مجدیہ میں یہ موجود ہے۔ تو اتنی سی کھلی ہونے میں کیا احتجاج اس وقت ہوتا ہے جبکہ آدمی بغیر ٹوپی کا امامہ باندھی اور سر کھلا ہو، تو 2 کراہتیں جمع ہو گئی۔
ایک کراہت بغیر ٹوپی کے امام آباد کا، دوسری کراہت کہ یہ خامہ یعنی بیچ کا حصہ نظر آ رہا، تب یہ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب میں نے سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، حضور کتنا سر کھلا رہے امامہ سے کہ احتجاج کا حکم دیا جائے، تھوڑی دیر خاموش رہے۔ میں نے عرض کیا کیا مسئلے رات پر اس کا قیاس صحیح ہے؟ فرمایا ہاں، میری بھی رائے یہی ہے کہ چوتھائی سر اگر کھلا رہ گیا تب احتجاج ہے، اتنے سے کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہم لوگ ان بزرگوں کی خدمت میں رہتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے اور خدمت سے زیادہ اپنا کام نکالتے تھے، سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ خالی پاؤں چوم لیا، ہاتھ چوم لیا اور چہرے کی زیارت کر لی، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو آدمی بنانے کا ہنر بھی سیکھتے رہتے تھے، علماء کی صف میں کھڑے ہونے کے قابل بننے کی ہم میں صلاحیت اجاگر ہوا کرتی تھی۔ بہرحال حضور حافظ ملت نے میرے اوپر بہت خاص نگاہ کرم فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ پڑھتے ہیں، یہ لوگ پیرزادگان ہیں اور یہ لوگ بھیا ہیں، پڑھیں نہ لکھیں، بالکل جاہل رہیں، مگر حضور کہے جائیں گے، اور تم صدر الشریعہ کے بیٹے ہو، جب تک تم ان کے علم کی وراثت نہیں جمع کرتے تمہیں کوئی کوڑی کا بھی نہیں پوچھے گا، یہ فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، توجہ فرماتے، اور توجہ کا رزلٹ ایسا ہوا الحمدللہ۔ میں کیا بتاؤں کہ یہ کیا لفظ آپ نے فرمایا ہے۔ حضور سرکار حافظ ملت علی رحمہ طلبہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہیں، میں وہاں نہیں تھا، مگر میرا ذکر کسی نے کر دیا، فرمایا دیکھو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کی زیارت ہوتی ہے تو خوشی سے دل جھوم اٹھتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تصور ہوتا ہے اور اسی سے طبیعت باغ ہو جاتی ہے۔ فرمایا ضیاء المصطفیٰ انہی لوگوں میں کہ تصور کرنے سے طبیعت جھوم اٹھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سرکار مفتی اعظم، حضور سرکار حافظ ملت علی رحمہ نے جب حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب علی رحمہ کا وصال ہوا تو اس موقع پر جب ان کی تجہیز تکفین کی کے بعد ان کی جگہ بھرنے کے لیے مدرسے کی میٹنگ بیٹھی تو حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ میری نظر میں ان کی جگہ کے لیے سب سے زیادہ موضوع ضیاء المصطفیٰ ہے۔ یہ یا اللہ اتنا، مگر کچھ لوگوں نے ٹانگ لڑا دی، خاموشی ہو گئی، 1.5 سال تک اسی طرح سے چلتا رہا۔ مجھے ایک مرتبہ بلوایا خط لکھ کر، دیکھیے
میں آپ کو مولانا عبدالرؤوف صاحب کی جگہ پر رکھنا چاہتا ہوں، مگر کچھ موانع پیدا ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کو راضی کر کے یہ کام کرو۔ اب دیکھتا ہوں شوال تک سب راضی ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ اپنے خصوصی اختیار سے میں تم کو مقرر کروں گا۔ سبحان اللہ، اتنا آپ کی نگاہ اکرام اس غریب کے اوپر تھی، میں اس قابل نہیں تھا کہ یہ سب ہو، مگر حضور حافظ ملت کی نگاہ کرم سے میں آدمی بن گیا۔ مجھے بہت کچھ ان کی بارگاہ سے حاصل ہوا اور اب بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ میں ان چیزوں کی تفصیل بتانے کے قابل نہیں۔ بہرحال میں جب سن 1966 میں وہاں یعنی زیارت حرمین طیبین کے لیے پہنچا تو چونکہ مسجد حرام کی تعمیر کا کام مکے میں شروع ہو گیا اور بڑی چوڑی چوڑی بنیادیں 1.5-2 پرسا اونچی، 12 فٹ کیا اس سے بھی زیادہ گہری اور کم سے کم 15 فٹ چوڑی، ایسی بنیادیں کھنی جانے لگی۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو نئی تعمیر ہے وہ سب کچھ نہیں تھا۔ سن 66 میں جب میں گیا تھا تو ترکیوں کی بنائی ہوئی عمارتیں تھیں۔ اب سعودی اپنی عمارت بنانا چاہتے تھے، تو اس لیے سارے حاجیوں کو انہوں نے آرڈر کر دیا کہ ان کو مدینہ شریف پہنچا دیا جائے۔ تو میں سب سے آخری جہاز سے گیا تھا یہاں سے، اس لیے میری واپسی سب سے آخری جہاز سے ہونی تھی، سمجھ گیا؟ اس لیے مجھے مدینہ طیبہ میں 25 روز کے قیام کا موقع ملا۔ 25 روز میں ہر روز ہم لوگ اپنی جماعت الگ کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ ادھر ان کی بھی جمعے کی اب نماز ہو رہی ہے اور میں بھی جمعے کی نماز پڑھا رہا ہوں وہی مسجد نبوی شریف میں۔ اب تو یہ سب ناممکن ہو گیا، اللہ خیر فرمائے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ میں جب بھی یعنی 5 نماز کے بعد تو لازماً اور بعض دنوں میں اس کے علاوہ بھی 2-3 حاضری کر لیتا ہوں، اور حاضری میں حضور حافظ ملت کی دعا کسی حاضری میں میں لانا، اور اس وقت میں وہ دعا کرتا جب میری آنکھیں اشک مارتی، جب سیلاب بہنے لگتا تو اس وقت میں دعا کرتا حضور میرے استاد حافظ ملت کو کی فرمائش ہے کہ آپ کی بارگاہ میں یہ التجا کروں کہ آپ نے جس چیز کو سے منع فرمایا ہے بس اس سے حفاظت کر کے مجھے بلا لیجیے۔ یہی دعا اپنی شرع کے مطابق بلا لیجیے، بس یہی دعا کرتا رہتا تھا۔ حضور سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ایک خلیفہ مکرم حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں بھی روزانہ حاضر ہوتا تھا. وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ محترم تھے. تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا. بہت سی عجیب و غریب باتیں وہ مجھے بتاتے رہتے تھے، اور کہ واقعہ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا. میں ان سب چیزوں کو اگر بیان کروں تو کچھ چیزیں ایسی نکلیں گی کہ اس کے بعد لوگ مجھ سے لڑنے کو بھی تیار ہیں. چلیے ہاں، تو اس لیے میں وہ سب باتیں نہیں بتاتا. میں نے ان سے عرض کی حضور میرے استاد سرکار حافظ ملت کے لیے دعا فرما دیں کہ بغیر فوٹو کے وہ یہاں آ جائیں. تو حاضری ان کی ہو جائے. کہاں جانا؟ میرا ان کو سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا ان کی حاضری ہر روز کی حاضری ہو رہی ہے. سمجھ گئے؟ اب یہ ہر روز کی حاضری اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آئی جب میں نے ایک خواب دیکھا، تو تب سمجھ میں آیا کہ حضور حافظ ملت ہر روز کیسی حاضری دیتے تھے. بس میں اس خواب کو بھی بیان نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی حضور حافظ ملت کا سایہ کرم میرے اوپر سنیوں پر قائم رکھے. اعلیٰ حضرت کی محبت کا سکہ اور مسلک اعلیٰ حضرت کی استقامت کا جذبہ مجھے حافظ ملت سے ملا. سمجھ گئے؟ ہاں، میں ان کو جانتا ہوں. ایک دعوت میں پہنچے، شادی میں دعوت دی تھی کسی نے، پہنچے تو کھانے والے بیٹھے جو معزز لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اس میں بیٹھے. حضرت ہمیشہ نظر جھکا کے بیٹھے رہتے، اور کبھی کبھی ایسے نظر اٹھا لیتے. نظر اٹھائی، سامنے ایک دیوبندی بیٹھا تھا. بس اپنی چھڑی اٹھائی اور اٹھ کے چلے آئے واپس. اب گھر والے دوڑے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. حضور کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ جس دسترخوان پر میں تھا اسی پر ایک دیوبندی کو بیٹھایا گیا تھا. میں گستاخ رسول کے سامنے اس کے دسترخوان، وہ جس دسترخوان پر ہو، میں اس دسترخوان پہ نہیں رہ سکتا. کہ حضور انتظام الگ کر. بس ہو گیا، واپس چلے آئے گھر. ان کا یہ معمول تھا. سمجھ گیا آپ؟ پڑوس میں جہاں حضرت کا قیام تھا، پڑوس میں ایک رابی رہتا تھا. اس کی لڑکی کی شادی ہوئی. اتنا سا کھانا، طرح طرح کی بریانی اور قورمہ اور یہ وہ لے کر کے آیا. حافظ ملت کے گھر میں کوئی نہ تھا، صرف آپ تھی. تو اندر آ گیا. یہ کیا حضور لڑکی کی شادی ہوئی ہے، اس کا کھانا واپس لے جاؤ. کہ نہیں میں یہیں رکھ دیتا ہوں، کہ میں گور پر پھینکوا دوں گا. لے جا. یہی بہت ہے کہ اتنی بات تجھ سے میں نے کرنی. ان کے ایمان کا تقاضا کرنا مضبوط تھا. سمجھ گیا؟ اللہ تبارک و تعالی آج علماء کے دل میں حافظ ملت کی سیرت اور ان کا جلوہ بھی بٹھا دے تو پھر بڑا کام بن جائے گا. بہرحال
مجھ سے حافظ ملت کی اس مشن کو جتنی طاقت ہے اتنا میں پھیلانے پہ لگا رہتا ہوں. مجھے اس سلسلے میں جو بھی کچھ بھی رکاوٹ نہیں مل پڑتی، میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں. اب ان کے جیسا کام نہ میں کر پاؤں گا نہ کر سکتا ہوں. ہاں، ان کے نقش قدم پر میں چلتا رہوں. بس یہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام علماء اہل سنت کو یہی جذبہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.